السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس سلسلہ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پڑھانا اور پڑھنا، سمجھانا اور سمجھنا محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور عمل کی نیت سے ہو۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فتح کا ایک معنی ہے کھولنا۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا کوئی عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے۔ اس کا نام سوال بھی ہے۔ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، سخی ہو، لوگوں کے خیر خواہ ہو۔ پھر وہ اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں آپ کے محلے والا ہوں، آپ کا عزیز ہوں، آپ کے ساتھ فلاں میرا قریبی تعلق ہے، یا پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جو میں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں بھی پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے پھر سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے اپنے اللہ کو اپنا تعلق بتایا کہ ہم آپ کے عبادت گزار ہیں اور آپ سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال کیا، بہت قیمتی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ تو یہ صورت بہت قیمتی صورت ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ کر اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کریں، یعنی جس پارے سے بھی تلاوت شروع کریں تو پہلے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی تلاوت میں برکت اور نور پیدا ہوگا اور چاشنی لذت محسوس ہوگی۔ تو اس میں بہت قیمتی ہم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ یہ جملہ کہا ہوگا، نماز میں روزانہ کہتے ہیں، اور ویسے بھی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگی ہوگی، لیکن
بغیر توجہ کے، بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں ہم اللہ تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں، اگر ہم سوچ سمجھ کر جو چیز مانگیں گے اس کا اثر انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم آپ اپنے ذہنوں میں رکھ کر، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ آج کل تو اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے، گھر گھر فتنے، اندر فتنے باہر فتنے۔ اللہ معاف فرمائے، اب تو مساجد تک بھی محفوظ نہیں رہیں۔ تو اللہ تعالی سے ان حالات میں دعا مانگنی چاہیے، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے جو قرآن کریم میں صراط مستقیم کا لفظ عطا فرمایا ہے نا، تو وہ آپ کے نزدیک جو صراط مستقیم ہے نا، اب تو ہم اللہ معاف کرے صحیح طرح سے لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، صراط مستقیم کہتے ہیں، حالانکہ صاد اور سین کا فرق ہے۔ صراط، صراط مستقیم ایک ہے صراط مستقیم، اور نماز میں بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اپنی زندگی میں کسی اچھے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کم از کم قرآن کریم کے الفاظ ضرور ٹھیک کرا لیے جائیں۔ اس صورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً تو شفا دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالی نے اس فاتحہ میں برکت ایسی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر جہاد کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ کامیابی کے بعد جب وہ واپس ہوئے، راستے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رات گزارنے کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا کہ ہم صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ دیکھیں، لوگوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ اہل حق تھے، جس طرح آج بھی اہل حق کو مختلف ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صابیوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ بہرحال یہ لوگ پھر اس قصبے سے تھوڑا باہر نکل کر ایک جگہ پر قیام پذیر ہو گئے، ڈیرا لگا لیا۔ اندھیرا تھا، رات کا سفر مشکل تھا کہ رات گزار لیں اور صبح چلیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کے موذی جانور نے ڈنگ مارا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، یعنی وہاں اس قرب و جوار میں جتنے جنتر منتر والے لوگ تھے سب کو بلایا، لیکن وہ تکلیف صحیح نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر پھر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم دم کریں گے، مگر 30 بکریاں لیں گے۔ 30 اس لیے کہا کہ آدمی 30 تھے کہ ہر ایک کو ایک ایک آ جائے گی۔ چنانچہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ گئے اور سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں گویا گرہ کو کھول دیا گیا ہو، یعنی اس بندے کو ایسے محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ شرط پوری کرو، 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ 30 بکریاں گن کر ان سے لے لی، مگر تقسیم نہ کی کہ مدینہ طیبہ جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے مسئلہ، اگر جائز ہوا تو تقسیم کر لیں گے، جائز نہ ہوا تو مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو
ان میں اللہ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں میرا حصہ بھی نکالنا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کسی لالچ اور حرص کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ یہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر اس میں کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی حصہ دو۔ تو اس روایت کے پیش نظر تمام فقہائے کرام رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس صورت کو صورت شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تمام مسلمان بھائی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوستی لگا لیں، اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے سورۃ الفاتحہ کا استعمال کریں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرما رہے تھے کہ جو پریشانی اگر ہو، جب پریشانی ہو تو 3 مرتبہ، زیادہ پریشانی ہو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے۔ اس کا معنی دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بھئی بہت سارے جہان ہیں نا، تمام جہانوں کا، دنیا کا، آخرت کا، اور کتنے عالم اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں، تمام کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن، کافر، ماننے والے، نہ ماننے والے سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی تو مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، تو جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم نماز سے باہر آتے ہیں تو اوروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اب غیر اللہ کو جھکنا، کتنے لوگ ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کو جھکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو جھکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ جھکنا عبادت اسی کو تو کہتے ہیں۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام، غیر اللہ کو رکوع کرنا حرام، غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مانگنا حرام ہے۔ اسباب کے درجے میں مانگ سکتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں، صاف صاف اللہ سے عہد و پیمان ہے کہ آپ سے اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن جب نماز سے باہر آتے ہیں، تلاوت ختم ہوتی ہے، تو پھر ہم فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، فلاں سے مدد۔ تو یہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کی بھی خلاف ورزی ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ آج سے مانگنا شروع کرنا ہے بھائی، یا اللہ یہ جو سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم ہے نا، بہت فتنے ہیں میرے اللہ، بہت فتنے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ یا اللہ قرآن کریم میں جو آپ نے صراط مستقیم کا لفظ استعمال فرمائے، آپ کے نزدیک جو صراط مستقیم ہے مجھے وہی عطا فرما دیجئے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط، اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت پھر 5ویں پارے میں آ گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام اللہ نے کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں انبیاء کے طریقے پر، یعنی آپ کا انعام ان پر ہوا ہے نا، انبیاء کے طریقے پر، صدیقین کے طریقے پر، شہداء کے طریقے پر اور صالحین کے طریقے پر چلا، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا، وللضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے بچا، مجھے انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، اور وہ لوگ کون ہیں بھائی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔